لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلوات الله عليه. عزیزان ایمان، ماہ محرم الحرام کے آغاز کی یہ پہلی مجلس ہے۔ ظاہر ہے اسلام کی کے سال کا آغاز شیعیان جہان کے لیے، شیعیان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے انتہائی غم، اندوہ، حزن و ملال کے ساتھ ساتھ تجدید عہد کے پورا کرنے کا سال ہے۔ ہر سال ماہ محرم کے آغاز میں اہل بیت کے چاہنے والے شیعیان اہل بیت جو عالم ارواح میں اور اس دنیا میں آنے کے بعد عہد کیے تھے، اس کے تجدید کا، اسے اپنے ذہن میں یاد رکھنے کا، اس پر عمل پیرا ہونے کا یہ سلسلہ ہے جو 1400 صدی سے آج تک جاری ہے اور تا وقت قیامت انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا کہ ہر انسان کے لیے یہ فکر لازمی ہے کہ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی جو ہم منعقد کرتے ہیں یا شرکت کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں، آیا یہ بزرگوں کی داخل کی ہوئی ایک سنت ہے، یا پھر یہ کہ یہ فریضہ ہے جسے ہم
عبادت مقبولہ جان کر اس عزاداری کو منعقد کرتے ہیں یا شرکت کرتے ہیں، بلکہ یہ احساس ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام تقرب الہی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور بحمدللہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، جس نے ہمیں حیات جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا توفیق عزاداری کے ساتھ۔ خوشا نصیب ہے، خوشا حال ہیں وہ لوگ جو ہر سال دل و جان سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اس انہماک کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہ دن کی فکر ہے، نہ رات کی فکر ہے، نہ راحت کی فکر ہے، نہ آرام کی فکر ہے، نہ کاروبار کی فکر ہے۔ فکر ہے تو بس ایک ہی فکر کہ اس سال جب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، حیات عطا فرمائی ہے، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنا، اس لیے کہ وہ عہد اس کے ذہن میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، اے حسین کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اپنی جان قربان کر دیتے، آپ سب کے ساتھ ہم بھی فائز ہوتے۔ بس یہ ارادہ، یہ عزم، یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ عقیدت، یہ احساسات، یہ خیالات، یہ فکر اگر ہر مومن کے قلب میں، دل میں، دماغ میں بس جائیں اور اسی کے مطابق عمل کریں تو لا ریب ہماری یہ عزاداری عبادت مقبولہ ہے، جہاں ہمارے روح کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے، روح کی غذا فراہم کرنے کا سبب بنتی ہے، قلب میں جلا اور نورانیت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، وہاں پر ہماری ظاہری اعمال و افعال کو بھی امام حسین اہل بیت کے پسندیدہ یا پسند کیے جانے والے اعمال کے مطابق بنانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اور یہ اگر چیز ہمارے میں یہ تبدیلی نہ آئے، ہمارے وجود میں، ہمارے ظاہر میں، ہمارے باطن میں یہ تبدیلی نہ آئے تو بڑی جسارت کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ عزاداری بغیر معرفت کے ہوگی۔ جو چیز بغیر معرفت کے ہوگی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دین بھی آپ اختیار کریں، اسلام کا کوئی قانون آپ اختیار کریں، شریعت مطہرہ کا کوئی قانون آپ اختیار کریں بغیر معرفت کے تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ عزاداری کس کی ہے؟ امام حسین کی ہے۔ کون حسین؟ جو رسول کا نواسا، 1,24,000 پیغمبروں کا متحدہ وارث، جس نے اپنی جان قربان کی، اپنے چہیتے ترین اولاد کو قربان کیا، اپنے بھائی عباس جیسی شخصیت کی قربانی دی۔ کس کے لیے؟ اسی دین کی بقا کے لیے، اسی دین کی حفاظت کے لیے۔ کیسا ایسا پرآشو ماحول دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کے ابتدائی دور میں آ چکا تھا اسلام پر کہ یہاں پر سارے کے سارے انبیاء، مرسلین، ائمہ کی جتنی بھی متحدہ کوششیں تھیں وہ عکارت ہوا چاہتی تھی۔ تو پھر ایسے میں حسین جو منصب الہی پر فائز تھے، منصب امامت پر فائز تھے، یہ ان کا عین فریضہ تھا کہ اس وقت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اتنی قربانیاں پیش کر دیں لیکن اسلام کو بچا لیں، اسلام کی حقیقت کو بچا لیں۔ اور امام حسین نے
اسے بحسن خوبی انجام دیا۔ اسی لیے یہ عزاداری ہر سال ان کی یاد میں، ان کے خدمات کی یاد میں، ان کی قربانیوں کی یاد میں ہم مناتے ہیں، جو منانا ہم عین دین سمجھتے ہیں، عین شریعت سمجھتے ہیں، عین اسلام سمجھتے ہیں، عین شیعت سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ اگر اسلام کے مغایر ہوتا تو اسلام وہ قربانیاں جو انبیاء ما سبق نے دینے کا ارادہ کیا تھا اس کے منانے کا حکم نہ دیا ہوتا۔ یہ ارادہ تو حضرت ابراہیم نے کیا تھا خواب میں دیکھ کر کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو آج سارے مسلمانوں میں یہ بات متفق علیہ ہے، کسی مسجد میں عید الاضحیٰ کے خطبے میں جب تک کہ یہ ذکر حضرت ابراہیم کی قربانی کا نہ کر لیا جاتا اس وقت تک عید کا خطبہ پورا نہیں ہوتا۔ اگر فکر طاہر رہے، آنکھوں میں بصارت رہے، قلب کی دھڑکن صرف چلتے نہ رہے بلکہ قلب کا دماغ بھی چلے، قلب کے کان بھی چلے، قلب کی بصارت بھی چلے، تو یہ بات اظہر من الشمس سے زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی امت سے نہیں ہے، ہم مرسل اعظم کی امت سے ہے۔ حضرت ابراہیم کی شریعت پہ نہیں ہے، رسول اکرم کی شریعت پہ ہے۔ یہ بات اور ہے، حضرت ابراہیم کی سنت و شریعت سنت نبی کریم میں مدغم ہو گئی، لیکن وہاں ابراہیم نے خواب میں دیکھا، بیٹے نے صبر کا مظاہرہ کیا، آمادگی کا اظہار کیا، اور پھر دیکھا کہ بوڑھا باپ جب ابراہیم کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کر رہا ہے تو بیٹے نے خواہش کی تھی، بابا آپ میری یہ قمیص آنکھوں پہ باندھ لو، اس ضعیفی میں اپنے اس بچے کو ذبح ہوتا ہوا کیوں کر دیکھیں گے؟ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ ابراہیم بچی 80 برس سے لے کر 92 برس کی عمر ہو چکی تھی، جبکہ لوگ مایوس الاولاد ہوتے ہیں، وہاں اللہ نے انہیں اولاد دی تھی، تو ظاہر ہے اس وقت کی اولاد جب ابراہیم نے پائی اور پھر جانتے تھے بعلم امامت و نبوت یہ بیٹا عام بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ ہونے والا اپنے وقت کا نبی ہے۔ لیکن جب بچے نے کہا کہ بابا آپ کیسے دیکھیں گے اس چھری کے نیچے میرے گلے کو بہتا ہوئے خون کو، لہذا آنکھ پر یہ قمیص باندھ لیجئے، ایک تو یہ عمل آسان ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ یہ قمیص میری مادر گرامی جب پوچھیں گے کہ میرا بیٹا کہاں ہے تو تحفے میں دے دیجئے، اور ان سے یہ کہیے کہ ان کا بیٹا مولا کریم کے یہاں مہمان ہے دار خلد نعیم میں۔ یہ خطبے میں بیان کیا جاتا ہے۔ قربانی کی تعظیم میں بکروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یہ سارا عمل جب اسلام میں آج تک داخل ہے، یہ شریعت ہے، اس میں کوئی یہ بیان کرنا بدعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اسلام ہے، اسلام کا قانون ہے۔ آج سب اس پر خاربن ہے، خواہ وہ مکے کا خطبہ ہو یا مدینے کا خطبہ ہو یا کوفے کا خطبہ ہو یا شام کا خطبہ ہو، روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان بستے ہیں سب اس خطبے میں یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو جب وہ ذکر کرنا اسلام ہے، شریعت ہے، تو ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ آؤ ابراہیم دیکھو اس عمل کو حسین کے، کہ آپ کا چھوٹا بچہ تھا لیکن آپ نے بیٹے کی بات مان کر آنکھوں پہ پٹی باندھی، لیکن اللہ رے ہمت حسین ابن علی، کبھی کڑیل جوان کو میدان میں لے جا کر کہہ رہے ہیں بار الہ تو گواہ رہنا، ایسی قربانی پیش کر رہا ہو جو خلق و خلق منطق نبی سے سب سے زیادہ مشابہ، یا کبھی 6 مہینے کے بچے کو اپنی عین نگاہوں کے سامنے جتنا قریب سے علی اصغر کو شہید ہوتا ہوا حسین نے دیکھا، کسی اور شہید کو اس انداز سے حسین نے نہیں دیکھا۔ ہتھیار چل جانے کے بعد، زخمی ہو جانے کے بعد، ایڑیاں رگڑنے کے بعد حسین نے ان کے لاشوں پر اپنے آپ کو پہنچایا، لیکن علی اصغر کو تو انتہائی قریب سے دیکھا۔ شاید ابراہیم کے اس عمل سے جو اللہ نے یادگار کے طور پر احکام حج میں قیامت تک کے لیے جاری رکھ دیا کہ جب صفا و مروہ کے درمیان ہاجرہ اپنے بیٹے کے پانی کے لیے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، یہ صحیح حج کا رکن بن گئی۔ اس لیے اعمال عاشور میں حسین کا وہ عمل
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہ خیمہ گاہ سے قتلگاہ کی طرف، قتلگاہ سے خیمہ گاہ کی طرف حسین نے 7 مرتبہ یہ عمل کیا جو اعمال عاشور کا وہ رکن بن گیا، جز بن گیا۔ کتنی مماثلت ہے۔ تو عزاداران امام مظلوم، یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سال کا آغاز خوشیوں کا نہیں ہے، خوشی کا نہیں ہے، بخدا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ خوشیوں کا نہیں ہے۔ یہ خوشی ان معنوں میں ہے کہ یہ ہمیں وسیلہ ملا نجات دلوانے کے لیے، عزاداری وسیلہ بنی ہمیں ہدایت دلوانے کے لیے، عزاداری وسیلہ بنی ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے۔ ان معنوں میں خوش نہیں ہونا ہے کہ لال کپڑے پہنے۔ کسی کا باپ مرتا ہے تو کیا وہ لال کپڑے پہنتا ہے؟ کسی کا باپ مرتا ہے تو کیا اسے تعزیت دیتا ہے یا مبارکبادی دیتا ہے کہ تم جانشین بن گئے؟ نہیں، سوچئے کہ حسین نے کیسی عظیم قربانی پیش کی۔ لہذا کسی بچوں کے، نوجوانوں کے، بزرگوں کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ یہ عزاداری ایک رسم ہے۔ نہیں، عزاداری عین شریعت ہے، یہ عبادت ہے، ایسی عبادت جو اللہ کو پسند ہے، رسول کو پسند ہے، ائمہ کو پسند ہے، عین اسلام ہے، عین دین ہے، عین شریعت ہے۔ اور جو کوئی اس میں رخنا ڈالنے کی کوشش کرے گا ظاہر ہے اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جو امام حسین کے خاطرین نے امام حسین ان کی اولاد کا کیا تھا۔ ہرگز یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے۔ عزیزان ایمان، تمہید نکل گئی، مقدمے کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں کہہ دی، اس لیے کہ یہ مقدمہ ہے، عزاداری کا آغاز ہے، تو پورے احساس کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور مکمل عقیدت مندی کے ساتھ اسے منائیں۔ اسی لیے کہ یہ عزاداری کی داغ بیل ڈالی تھی شہزادی زینب علیہ مقام نے، جو اپنے آنکھوں کے سامنے پورے واقعات کی چشمدید گواہ ہے۔ کہاں ڈالی تھی؟ قاتل کے دربار میں، قاتل کے پاس، قاتل کے گھر میں، یزید کے پاس۔ وہاں پر شام میں ایک مکان لیا تھا۔ جب رہائی ہوئی تو سب سے پہلے خواہش یہی تھی کہ میں اپنے بھائی پر جی بھر کے رو نہ سکی۔ اب زینب تھی اور وہ مصائب بیان کیے گئے اور جو لوگ تھے وہ سنتے رہے، اور یہ چیز جب سنائی گئی زینب علیہ مقام کے ذریعے سے، آج اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص عزاداری امام حسین منعقد کرتا ہے تو گویا یہ نیابت ہے شہزادی زینب علیہ مقام کی۔ ان کا عمل عزاداری امام حسین کی شکل میں جو ہم منعقد کرتے ہیں، اس لیے کہ عزاداری امام حسین سبب نزول رحمت ہے، عزاداری امام حسین سبب نزول برکت ہے، عزاداری امام حسین سبب قبولیت دعا ہے۔ عزاداری امام حسین بہر جہت بہر زاویہ برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ پورے آداب کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، فکر میں طہارت ہونا چاہیے، ظاہر میں طہارت ہونا چاہیے، باطن میں طہارت ہونا چاہیے، خضوع خشوع ہونا چاہیے، پورے انعماق کے ساتھ سننا چاہیے، اس لیے کہ حسین کے سارے واقعات قرآن کو زندہ کرنا تھا۔ حسین کے سارے واقعات ایسے عین مطابق قرآن تھے جو قرآن 22-25 سال میں چیدہ چیدہ رسول اکرم کے قلب منور پر نازل ہوا۔ ایسا انقلاب آ گیا تھا قرآن کو محو کرنے کا، مٹانے کا، کہ امام حسین کا یہ سب سے بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ 6 مہینے کی قلیل مدت میں آغاز سفر سے روز عاشور کے درمیان ایسے زندہ کیا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ مکرر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو اب یہ عزا امام حسین بیان ذاکر اگر امام حسین کے تعلیمات کے مطابق ہے تو یہ قرآن ہے۔ تو جب قرآن ہے تو قرآن کے متعلق یہی حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا له، کہ تم ہمتاً متوجہ ہو کر اسے سماعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارا کریم آقا تمہیں بھی بخش دے۔ یہ غب شپ کرتے ہوئے، باہر بیٹھے ہوئے، حلقہ حلقہ بیٹھے ہوئے نہیں۔ جتنا فضیلت صف اول میں نماز جماعت کی پڑھنے کی ہے، اتنا ہی جتنا قریب ممبر کے بیٹھیں گے اتنی فضیلت ہے۔
اتنی فضیلت ہے. یہ نہیں کہ ہم وہاں بیٹھ جا رہے ہیں یہاں بیٹھ جا رہے ہیں، نہیں. ہاں جیسے جماعت میں کھڑے رہ کے پڑھنا ہے، تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو اسی طرح سے اس میں بھی یہی ہے. اللہ نے شریعت میں کوئی چیز، یہ تو ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن واجب میں بھی اللہ نے یہ رعایت رکھی کہ بندے کی تکلیف کو پیش نظر رکھ کے قانون وضع فرمایا. اگر غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس کے مرض کے بڑھنے کا احتمال بھی ہے تو تیمم کر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیمم ہمارے دل کو نہیں لگتا، اس لیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کا نام شریعت ہے، ہماری مزاج کا نام شریعت نہیں ہے. عزیزان ایمان، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بالکل دل میں بسانے والی باتیں ہیں. یہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، ابھرتی عمر ہے، شریعت سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی ہادی مل جائے، ماں باپ صحیح رہبری کریں تو انہیں محبت ہوتی ہے عبادتوں سے. ایسے میں صحیح اگر تعلیم دیں تو کبھی بھی پوری زندگی میں کسی بھی موقع پر شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے میں یہ مزاحمت محسوس نہیں کریں گے. شریعت بنائی گئی ہے آسانی کے لیے، تکلیف دینے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. شریعت کا کوئی حکم بھی اگر ہے تو وہ بندے کے بقا کے لیے، اس کے مزید مقامات کو بلند کرنے کے لیے، ارتقاء کے لیے، عروج پہ پہنچانے کے لیے ہے. شریعت ایسی نہیں ہے کہ کبھی انسان دنیا سے بچھڑ جائے، کبھی انسان شریعت پہ پڑھتا ہے تو اس کی معاش تنگ ہو جائے. نہیں، شریعت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی معاش میں مزید وسعت عطا کروں گا. جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا. ہماری فکر الٹی ہو گئی کیونکہ ہمارا عقیدہ ضعیف ہو گیا. عقیدہ کیوں ضعیف ہوا؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے، تعلیمات اہل بیت سے دور ہو گئے. جب قرآن اور اہل بیت کے تعلیمات سے دور ہو جائیں گے، ہمارا عقیدہ ضعیف ہوگا. جس کا عقیدہ ضعیف ہوگا اس کا یقین پست ہوگا، جس کا یقین پست ہوگا وہ بے عمل ہوگا. یہ مربوط ہے ایک دوسرے سے باتیں، بالکل مربوط ہے. تو جو مضمون دیا گیا ان مجالس کے، جو انعقاد کرنے میں تعاون کرتے ہیں اور انعقاد کرتے ہیں بڑے خلوص عقیدت کے ساتھ جناب عابد صاحب، یہ مضمون پورے مجالس کا یہی ہے: الشیعہ الفرقۃ الناجیہ. شیعہ ہی فرقے نجات پانے والے ہیں. تو کوئی دلیل ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فرقے اب اسلام میں موجود ہے، کہتے ہیں 72 ہیں، 73 ہیں. مجھے تو فی زمانہ ایسے لگتا ہے، پہلے تو یہ آپ درمیان میں دیکھیں گے ایک ایک فرقے کے 16 17 فرقے ہو گئے. تو اسی طرح سے ہر 3-4 لوگ اگر خاص ماحول کے عادی ہو گئے ہیں تو ان کا ایک مخصوص عقیدہ ہے. تو کئی دھڑوں میں لامتناہی تعداد میں لوگ بڑھ چکے ہیں. یہ سارے بڑھنے کی علت کیا ہے؟ روایتیں کچھ میں بیان کروں گا، اور آج کی ساری روایتیں وہ ہیں جو میں نے اخذ کیے ہیں برادران اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے، جو لفظ شیعہ کے ساتھ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا. لفظ شیعہ کے پہلے لغت کے معنی یہ ہیں دوست کے، لیکن آپ تمام مشہور معروف لغات لے کے دیکھ لیجئے، قاموس سے لے کر آپ دیگر جتنے بھی لغتیں ہیں وہ لغت میں آپ لفظ شیعہ کے معنی دیکھیے. خاص طور سے ملتا ہے علی کے چاہنے والے، علی کے مددگار، علی کے ناصر لوگوں کے گروہ کو شیعہ کہتے ہیں. یہ لفظ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے. شیعہ علی کے دوست، شیعہ علی کے مددگار، شیعہ علی کے ناصر، شیعہ وہ جو علی کے تعلیمات پر عمل کرنے والے، علی کے چاہنے والے نہیں ہیں کہیں بھی. میری نگاہ سے نہیں گزرا، اس لیے کہ علی کے وجود میں وہ کمالات تھے. علی کی تعریف کرنے والے ہر مذہب فرقے میں مل جائیں گے. تعریف کا کرنا وابستگی کی علامت نہیں ہے، تعریف کا کرنا عین فطرت ہے.
فطرت میں ہے اچھی چیز کی تعریف کرنا. فرق کیا ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ یہ سارے روایتیں اہل سنت والجماعت کی ہیں. میں سارے حوالے دوں گا، یا مستدرک کی ہیں، شواہد التنزیل کی ہیں، یا صحیح مسلم کی ہیں، یا مودت القربہ کی ہے. یہ 4 مشہور کتابیں ہیں جس کا مدرک بتانا میرا فرض ہے، فریضہ ہے، اور میرے ساتھ موجود ہے. آپ کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میں مدارک بتا لیتا ہوں. میں اسی لیے یہ اہتمام کے ساتھ آیا کہ اگر کوئی چاہے تو میں بتا سکتا ہوں. یہاں پر یہ جو جتنی بھی تعریفات ہیں، تعریفات کا کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ علی کے شیعہ تھے. علی کے شیعہ نہیں تھے، علی کے چاہنے والے نہیں تھے، علی کے فضائل بیان کرنے والے تھے. فضیلت کا بیان کرنا اور ہے، پھر ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ فضائل کے قائل ہیں، فضیلت کو بیان کرتے ہیں. ہم علی کے فضائل کو بھی بیان کرتے ہیں، ان کے ہر عمل کو عین شریعت سمجھتے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و آل محمد. آپ غور سے سن لیجئے. اور بحمداللہ ان مجالس میں آپ سب کو پہلے ہی دن میں اجازت دے رہا ہوں، یہ اعلان کر رہا ہوں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک حقیر ہوں، بزرگ مجھ سے زیادہ قابلیاں موجود ہیں. بچوں کے لیے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ بیچ میں سے پوچھئے یا بعد میں پوچھئے. آپ اس میں کسی قسم کا تذبذب مت کریے، دل میں ہی اپنی کوئی چیز رکھ کے چلے جائیں. نہیں، آپ میرے سے پوچھئے بجائے اس کے کہ کوئی اور خیال یا شک لے کے آپ جائیں. کیونکہ اب یہ فی زمانہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ شک کو لے کے چلے جائیں اور کسی اور سے پوچھیں جو آپ کو کوئی اور انداز سے بھٹکا دے. نہیں، نفس معاملہ سے پوچھیں، آپ یہاں پہ پوچھیں اور آپ کو اجازت ہے اور یہ ہونا چاہیے. یہ جو اجازت، یہ بچوں کے پوچھنے کا حق ہے، اس حق کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. یہ حق ہے ان کا اور وہ حق کا پہنچانا ہمارا فریضہ ہے. تو یہاں پر میں جو نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے چاہنے والے شیعہ، اب بعد میں آپ کو وہ مختلف قسم کے صفات، اوصاف سب بتلائے گئے ہیں کیسے ہیں. تو اب یہاں پر جو آیت کے ذریعے سے میں نے آغاز کیا تھا، آیت کے ابتدا کچھ اور ہے. صافات کی آیتیں ہیں، میں نے جو پڑھی ہے آپ کے سامنے وہ 83، 84، 83، 84. اس کے اور 4 آیتیں اوپر ہیں. یہ سلسلہ ہے کہ اور ان میں سے حضرت ابراہیم بھی ان کی شریعت پر، ان کے احکامات پر، یا انہی کی طرح عمل کرنے والے تھے. یہ ایک اشارہ ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. تو یہ کس کی طرف ہے؟ ابتدا میں آیتوں کا سلسلہ ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے. سلام علی نوح فی العالمین. سلام نوح پر، اللہ کی کائنات کے پوری جتنی بھی اللہ کی مملکت ہے اس کے ایک ایک فرد کی نوح پر سلام ہو، سلام ہی سلام ہو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جو انہوں نے انتہائی نیک اور صالح کام کرنے والے تھے، احسان کرنے والے، محسنین میں سے تھے، انتہائی صالح کام کرنے والے تھے. ان کی صفت کے ذریعے سے اللہ اپنے نبی پر سلام نہ خود بھیج رہا ہے بلکہ عالمین کے سارے جتنے موجودات ہیں ان کا سلام حضرت نوح پر ہے. خالی انسانوں کی حد تک نہیں ہے. عالمین میں خالی انسانوں کے لیے آپ قائد نہیں کر سکتے، ہر ایک کا سلام ہو رہا ہے. ان کے وہ پاکیزہ تعلیمات جس پہ انہوں نے لوگوں تک پہنچائے اور عمل کیا. پھر اس کے بعد فرماتا انہو من عبادنا المومنین. بے شک وہ اللہ کا خالص ایماندار بندہ تھا. حضرت نوح 2500 سال روایتوں میں ہے حیات پائے. کتنی بڑی طولانی حیات پائے، کتنی کثرت سے عبادت کیے ہوں گے. لیکن اس کے بعد اللہ ان کا تعارف کروا رہا ہے وہ خالص اللہ کا بندہ تھا. یہ بات ذہن میں رکھو، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو. یہ بات وہ اللہ کا خالص بندہ تھا. اس لیے کہ ان کی اس طولانی مدت میں ہو سکتا ہے بے شمار کرامتیں معجزے صادر ہوئے ہو. ایسا نہ ہو ذہن انسانی، عقل انسانی کوتا فہمی کے سبب ان کو کچھ اور سمجھ بیٹھے. تعارف یہیں پر کروا رہا ہے پروردگار اتنی مدح و ثنا کے ساتھ، اتنی بڑائی کے ساتھ کہ دیکھو عالمین کے جتنے موجودات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام موجودات عالم امکان کے جو موجود ہیں
ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو، دکھائی دیتے ہو یا نہ دکھائی دیتے ہو، وہ تعریف ان سب کی مختص ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ وہ رب العالمین نوح پر عالمین کے ذریعے سے سلام پہنچوا رہا ہے، تو سوچئے کیا بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ انہوں نے وہ جو خدمات انجام دیے وہ اس لائق ہیں کہ ان کو محسنین میں شمار کیا جائے، اور بے شک وہ اللہ کے مومن بندے تھے، ایماندار بندے تھے۔ وَغَرَقْنَا مِنَ الْآخَرِينَ، اور جو ان کی بات پر عمل نہیں کیا تو ان کو اللہ نے غرق کر دیا، جو طوفان نوح کے طرف اشارہ ہے، اللہ نے غرق کر دیا۔ لیکن یہاں پر انہی میں سے ان کی طرح عمل کرنے والے، ان کی باتوں پہ عمل کرنے والے، لوگوں تک پیغام پہنچانے والے ابراہیم بھی تھے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے، انہی کی طرح اللہ کے احکامات کو پہنچانے والے۔ یہاں پر لفظ شیعہ کے معنی اس سینس میں بھی لیے گئے ہیں، دوست ہے، دوست ہے، دوست کیسے؟ اتباع سے۔ دوست کیسے؟ اتباع سے ہے۔ دوست صرف آپ ان کے ساتھ، انہوں آپ کے ساتھ رشتہ جوڑ لینے سے نہیں ہے، رشتہ جڑتا ہے اتباع کے ذریعے۔ رشتہ خالی زبانی بول دینے سے نہیں جڑتا، رشتہ جڑتا ہے اتباع کے ذریعے سے۔ اور پھر اس اتباع کا میں خلاصہ ایک حدیث کے ذریعے کروں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اپنے وجود کے ساتھ انتہائی پاکیزہ خلق کے ساتھ آگے بڑھا تھا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا تھا، وہ پاک و پاکیزہ خلق کے ذریعے سے، کہ ان کا جو خلق تھا انتہائی طاہر مطہر تھا، جس میں کہیں پر بھی اللہ کی نافرمانی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ شرک تو بہت دور کی بات ہے، شائبہ بھی نہیں تھا۔ یہ جو شیعہ کا لفظ استعمال ہوا، ان میں سے ایک ابراہیم بھی شیعہ تھے، یعنی ان نوح کے طرح اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والے، اتباع کرنے والے۔ امام محمد باقر صلوات اللہ سلام اللہ علیہ وسلم، یہ روایت ملتی ہے کہ اے جابر ہمارے شیعوں کو سلام کہہ دینا، بڑی مستند ترین روایت ہے، آپ غور سے ملاحظہ کیجئے، دل تنگ مت کیجئے، خدا نخواستہ سانس چل رہی ہے، آنکھ دیکھ رہے ہیں، کان سن رہے ہیں، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے نامے اعمال میں دیکھو کہ فل ان دی بلینک میں یہ خالی تو نہیں ہے تو فوری اس کو فل کر لو۔ جو مر گئے وہ تو فل نہیں کر سکتے نا، ہم تو ابھی زندہ ہیں۔ امام فرماتے کہ اے جابر ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، ان سے کہنا ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری وہاں پیدا ہوتی ہے کسی کا باپ ہو اللہ یا کسی کا بیٹا، کوئی بیٹا اللہ کا ہو۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ سے قریب ہوئے، اور ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ صرف اطاعت ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ سے قریب ہوں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، رسول سے قریب ہوں گے، ائمہ کی اطاعت کریں گے، ائمہ سے قریب ہوں گے، ماں باپ کی اطاعت کریں گے، ماں باپ سے قریب ہوں گے۔ ایک ہی قانون ہے، کوئی اور قانون نہیں ہے۔ اور یہی نوح تھے، بیٹا تھا، کوئی انکار نہیں ہے، یہی نوح تھے جن کا بیٹا تھا، کوئی انکار نہیں ہے۔ باپ کی اطاعت نہیں کیا، نادان تھا، پدر کی محبت تھی، کہا کہ پروردگار اجازت دے لے اس کشتی میں، کہا کہ لیس من اہلک، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، نہیں کہا تیرے اہل سے نہیں ہے۔ تو جب نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ اپنے باپ سے رشتہ جوڑ نہیں سکتا، اللہ اس کو منقطع کر دیا، تو ہم ائمہ سے رشتہ کیسے جوڑ سکتے بغیر اطاعت کے؟ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و علی اس سے بہتر دلیل کیا چاہیے؟ اسلام اس لیے سب سے بہترین دین ہے کہ یہاں کھل کے ہر چیز بیان کی گئی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو چھپا کے ادھر کر کے ادھر کر کے، نہیں 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 نہیں، صاف صاف ہے، صاف صاف بالکل کلیئر ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اگر اتنی صاف شفاف چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر کیسے ہم دوسرے باریک چیزوں کو دیکھ کر حقیقت کو سمجھ سکیں گے؟
اس سے بہتر کوئی دلیل چاہیے؟ اس سے بہتر کوئی چیز چاہیے ہمیں؟ نہیں چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے اور اعلان. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو روایتیں ہیں وہ روایتیں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روایت پہلی یہ ملتی ہے لفظ شیعہ کے ساتھ کہ میں فرماتے ہیں رسول اللہ کہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں. انا سید النبیین وعلی سید الوصیین. اور علی بن ابی طالب تمام اوصیاء کے سردار ہیں. اس کے بعد روایت آگے بڑھتی ہے کہ میرے بعد ائمہ کہ اوصیاء تعداد میں 12 ہیں، 12 ہیں. اور جس کسی نے ان کی اتباع کی پس اس نے اللہ کی اتباع کی. ان میں سے اولہم علی و آخرہم، امام کا نام ہے جس پہ کھڑے رہنا واجب ہے، جس کے نام کے ساتھ المہدی علیہ السلام. جن میں کا اول علی ہے اور آخر مہدی ہیں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. ان کی اتباع واجب ہے. یہ میرے خلفاء ہیں، اوصیاء ہیں، 12 ہیں تعداد میں. لفظ 12 12. میں اللہ کا نبی نہیں بلکہ سارے انبیاء کا سردار ہوں. علی میرا وصی نہیں، سارے اوصیاء کا سردار ہے. ان کی اتباع اللہ کی اتباع ہے. اور ان کی اولاد سے 12 اوصیاء ہوں گے جو ائمہ ہوں گے. ان میں کا اول علی ہے، آخر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. یہ روایت اہل سنت کی ہے. کتاب مدرک میں نے پہلے حوالے دے دیے، انہی کتابوں میں سے حوالوں میں سے ایک حوالہ اس روایت کا ہے. ایک عبد الرحمن ابن عوف کے غلام، اس سے یہ روایت ہے. مینا ابن ابی مینا، مینا ابن ابی مینا عبد الرحمن ابن عوف کا غلام تھا. اور اس وقت اس نے جو احادیث کا علم، اسلامی علم رکھتا تھا، یہ غلام آزاد کوئی قابل احترام نہیں ہے. اللہ کے نزدیک قابل احترام وہ ہے جس میں زیادہ تقویٰ پایا جاتا ہو. تقوی کے من جملہ اور خصوصیات میں سے، ضروریات میں سے ایک یہ ہے جو حق کو نہ چھپاتا ہو. اور اس نے یہ روایت بیان کی ہے مینا ابن ابی مینا. شواہد التنزیل نام والی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ لوگوں مجھ سے رسول اکرم کی اس روایت کو لے لو قبل اس کے کہ لوگ اس میں کوئی باطل چیز نہ ملاوٹ کر دیں. اس کے جملے دیکھیے آپ. یعنی اس زمانے میں اس کے ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث بڑی تعداد میں جعل کیے جا رہے تھے، غلط ملت کیا جا رہا تھا. قرآن میں کیا ہے؟ یا اہل الکتاب لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب، حق میں باطل کو نہ ملاؤ، نہ ہی تو حق کو چھپاؤ، اور تم جانتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. مینا ابن ابی مینا کے لیے شاباشی ہے جو قرآن کی اس آیت کا مصداق ہو گیا. اس نے حق کو نہیں چھپایا. کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے وہ رسول کی روایت لے لو قبل اس کے کہ اس میں ملاوٹ ہو جائے، قبل اس کے کہ اس میں ملاوٹ ہو جائے. میں نے سنا ہے رسول سے، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ رسول کی ذات ایک شجر کی سی ہے اور جس کی شاخ فاطمہ ہے، جس کا پھول علی ہے، جس کے میوے حسنین ہیں.
جس کے میوے حسنین ہیں، اس کی جڑ جنت عدن میں ہے جو ساری جنت میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ شجر جنت عدن میں ہے جس کی جڑیں سارے اس میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ مینا ابن ابی مینا کی ہے۔ اب اس کے بعد جو روایت ہے مودت القربہ میں حسکانی کے نام سے، یہ اس روایت کی تائید کرتی ہے۔ ایک اہل سنت والجماعت کے مفسرین میں بڑے اعظم ترین مفسر گزرے ہیں جن کا نام ہے حسکانی، ح سین کاف الف نون۔ یہ اپنی کتاب کے اندر درج کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک شجر ہوں، میں اس شجر، سارے انبیاء مختلف شجر سے کے مثال دی، سارے مختلف شجر سے ہیں، لیکن میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں۔ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ مختلف اشجار سے ہیں، لیکن میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں، جس کے اس لیے فرماتے ہیں کہ میں شجر ہوں اور جس کی شاخ علی ہے، جس کے پھل حسنین ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جو کوئی بھی چاہتا ہے پل صراط سے بڑی آسانی کے ساتھ گزرے، وہ شاخ سے متصل ہو جائے۔ علی کو شاخ سے نسبت دی، اس کے بعد کہا یعنی علی ابن ابی طالب سے متصل ہو جائے۔ متصل ہونا یعنی ان کے باتوں پر عمل کرے تو بڑی آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ جب آیت نازل ہوئی وقفوہم انہم مسئولون کہ انہیں روکو، ان سے سوال کرنا ہے، تو ساری روایتوں میں یہی ہے کہ ان سے سوال ہوگا، وہاں پہ چیک پوسٹ ہے صراط پر، پوچھا جائے گا کہ یہ ولایت علی کا قائل ہے یا منکر ہے۔ اگر قائل ہے تو گزرنا ممکن ہوگا، منکر اگر ہے تو اس پہ نہیں جا سکتا، جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ تو عزیزان ایمان، تو یہاں پر حسکانی نے جو روایت بیان کی، اس روایت کے اندر یہیں پر روایت ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر کوئی، اللہ کا حکم ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ رسول اللہ کے احکامات کی اجرت سوال کیے تھے لوگ، تو جواب آیا کہ آپ کے احکامات اتنے پیارے تھے یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں گمراہی سے ہدایت کی طرف پہنچایا، پستی سے بلندی کی طرف پہنچایا، جہنم سے جنت کی طرف پہنچایا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت کریں مال اعتبار سے۔ تو رسول کے جو احکامات تھے وہ روحانی تھے، الہی تھے۔ جو چیز الہی اور روحانی ہے، مادیت اس کا عوض قرار نہیں پا سکتی، لہٰذا اللہ نے کہا کہ کوئی چیز عوض ہو سکتی ہے تو آل کے ساتھ محبت کرو تاکہ تم ابد الآباد ہدایت پاتے رہو، ہمیشہ کے لیے کبھی بھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئیں گی، تو تم مودت اختیار کرو۔ حسکانی کہتے ہیں، اس کے آگے اس روایت کو آگے بڑھا کے کہتے ہیں اگر کوئی شخص موقع مل جائے اور اللہ اسے 1000 سال عمر دے، یہ روایت میں دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں، اگر کسی شخص کو موقع مل جائے اور 1000 سال اسے حیات دے، اس کے بعد مزید 1000 سال وہ عبادت کرے، پھر اس کے بعد مزید 1000 سال عبادت کرے، 3000 سال۔ یہ برادران اہل سنت کے بہت ہی امام التفسیر کہہ رہنے والے جلیل القدر عالم دین ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب مودتہ فی القربہ میں آئے مودت کی شان میں تفسیر بیان کی، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر وہ شخص اگر علی ابن ابی طالب سے، آل رسول سے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے، اگرچہ کہ یہ عبادت 3000 سال صفا و مروہ کے درمیان میں کعبے کے سامنے کیا ہو، اللہ اس کے ماتھے کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان۔ کیا یا کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے؟ میں گمان بھی کر سکتا ہوں۔ آپ کو اہل بیت کی محبت دلائل کے ذریعے، روایت کے ذریعے، درایت کے ذریعے، تاریخ کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے، حقائق کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے مزید ڈالتے رہنا چاہیے، یا پھر یہ کام کرنا چاہیے کہ انہیں نہیں ہے محب، انہیں نہیں ہے محب، انہیں نہیں ہے محب، یہ محب نہیں ہے بولنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا سوائے علی ابن ابی طالب کے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں یہ علم دیا تھا۔
اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں اس مرتبے میں ہوں تو اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ دلوں کے حال کو کون جانتا ہے؟ چنانچہ میں پھر روایت مجھے یاد آ گئی، ابھی یہیں پر یاد آئی۔ ایک شخص تھا، مولا کائنات اپنے ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، غالباً جو بھی صحابی تھے، مقداد تھے یا عمار تھے، کوئی تھے، وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ مولا کے ہاتھ میں ایک بیت تھی۔ ایک شخص آیا آ کے کہا کہ یا علی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ سے جتنا ظاہر میں محبت کرتا ہوں باطن میں بھی محبت کرتا ہوں۔ کیا لفظ کہا اس نے؟ یا علی، میں آپ سے جتنا ظاہر میں محبت کرتا ہوں باطن میں بھی محبت کرتا ہوں۔ مولا اپنی جو چھڑی تھی وہ زمین کے اوپر کچھ نقطے ڈالے، کہا کہ بھائی تو جھوٹ کہتا ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں قسم کھا کے کہ آپ سے ظاہر میں بھی محبت کرتا ہوں باطن میں۔ مولا نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں تو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ یہ صرف ایک واقعہ گزرا، ایک ذات گزری، ایک شخصیت گزری جو ہمیں روایتوں میں ملا، جنہوں نے فیصلہ فی البدیہہ اسپاٹ پہ کیا۔ اب اگر ایسا فیصلہ ایرے غیرے وہ لوگ جن سے دن رات میں نہیں معلوم مولا کے احکامات کی کتنی خلاف ورزی ہوتی، اس منزل پہ کیسے پہنچ سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اگر کہتا ہے تو روئے زمین کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ وہ پلٹ کر سوال کیا، اتنی تو عقل رکھتا تھا، کہا کہ کیا آپ علم غیب رکھتے ہیں؟ میرے دل کی حالت آپ کیسے جانتے؟ مولا کہتے ہیں بھائی حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسانوں کی خلقت کے 2000 سال پہلے ان کی ارواح خلق کرتا ہے۔ میں نے تیری روح کو میری محبوں میں وہاں نہیں پایا۔ ہم نے غور کیا کہ آپ دیکھیے کہ وہ مولا کی اس بلند ترین فضیلت کو، لیاقت کو ایسے ویسے لوگ اپنے سے منسوب کر کے یہ فیصلے کرے۔ ہم نہیں جانتے، تو اپنے متعلق خود نہیں جانتے۔ کاش کہ انسان اپنے نفس کے متعلق جان لے۔ جس دن اپنے نفس کے متعلق جان لے وہ معرفت خدا بھی حاصل کرے گا، رسول بھی حاصل کرے گا، علی بھی حاصل کرے گا، چونکہ وہ خود اپنے نفس سے ناواقف ہے، اس لیے یہ سب جہالت صادر ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و علی محمد۔ کیونکہ حدیث ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی باخبریت حاصل کی، جانکاری حاصل کی، اپنے رب کی معرفت حاصل کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ تیسری حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس کے علاوہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں میرے شیعہ، میرے بھائی علی کے شیعہ، اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں وہ مقام عطا کرے گا، عرش کے اطراف نورانی ممبر رکھے گا، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں بہت ستائے گئے۔ اگر کوئی کسی کو ستاتا ہے تو صبر کرو، اس کا پھل ملے گا۔ اگر کوئی کچھ بھی کہتا ہے تو صبر کرو، اس لیے کہ علی کے شیعوں کی من جملہ اور تعارف کروانے میں یہ تعارف کروایا گیا کہ یہ بڑے ستائے جائیں گے۔ تو اللہ ایک وہاں پر نورانی ممبر رکھے گا اور اس پہ وہ لوگ عرش پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ فضیلت ان کے لیے مقدر ہونے والی ہے۔ بس عزیزان ایمان، میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ اب جہاں پر جو وہ مشہور و معروف حدیث جو صحیح مسلم میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے مختلف روایتوں میں، مختلف کتابوں میں بھری ہوئی ہے جو اہل سنت کے بھرے ہوئے ہیں، کہ رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کتاب اللہ اہل بیتی و عطرتی، دونوں زاویے سے روایت بیان کی گئی ہے۔ ان تمسکتم بہما، بس اگر تم اس سے متمسک ہو گئے، لن تضلوا، کہ ہرگز تم ضلالت گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں گے ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ اگر تم ان سے متمسک ہو گئے تو کبھی بھی کسی زاویے سے کسی زمانے میں ابدا ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔
نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لو۔ یہ مستند ترین ہے۔ اب آپ اس میں غور کریں، رسول نے کیا کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر وزنی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، شرط کیا ہے کہ تم ان سے متمسک ہو جاؤ، متمسک ہو جاؤ، تمسک اختیار کرو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمسک کے لیے کیا شرط ہے۔ تم ان کا اقرار کرو نہیں ہے، متمسک ہو جاؤ، متمسک ہو جاؤ۔ متمسک ہوتے ہیں، آپ مس کرتے ہیں، قرآن سے متمسک ہوئے، اب آپ پڑھنے گئے نہیں، اپنے جسم کو قرآن کے اوراق سے مس کرنا چاہا، تو کیا ہے شرط، کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ اپنے کلمے کے ساتھ ساتھ وضو کے ذریعے ظاہری بدن کو پاک نہ کر لو، چھو نہیں سکتے، متمسک نہیں ہو سکتے۔ قرآن کو پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، سننا ثواب، لیکن جب آپ چھوئیں گے، متمسک ہوئیں گے، وضو لازمی ہے۔ اہل بیت کے لیے کیا ہے تعارف؟ کیوں؟ لا یمسہ الا المطہرون، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اہل بیتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جو قرآن کی طہارت کا ذکر ہے، اہل بیت کی بھی انما کہہ کے یطہرکم تطہیرا کا ذکر ہے۔ قرآن کے حروف کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، اہل بیت کے اسماء مبارک کو بھی بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ اب یہاں پر رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم متمسک رہیں گے تو گمراہی نہیں آئیں گی، اگر متمسک نہیں رہے تو گمراہی آئیں گی۔ اس کا نتیجہ یہی ہوا نا، اگر آپ متمسک نہیں رہیں گے تو آپ کے پاس گمراہی آئیں گی۔ اگر ہمارے درمیان میں، اگر شوہر اور زوجہ کے درمیان بھی اگر اختلاف ہے تو اس بات کی دلیل ہے یا ہم قرآن سے دور ہو گئے یا اہل بیت سے دور ہو گئے۔ ماں باپ اولاد کے درمیان میں اختلاف ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے یا قرآن سے دور ہو گئے یا اہل بیت سے دور ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر خاندان میں اختلاف ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یا قرآن سے دور ہو گئے یا اہل بیت سے دور ہو گئے۔ اگر قوم اور عالم کے درمیان میں اختلاف ہے تو اس بات کی دلیل ہے یا قرآن سے دور ہو گئے یا اہل بیت سے دور ہو گئے یا دونوں سے دور ہو گئے۔ اس لیے کہ قرآن، اہل بیت ان کے لیے 2 ہے جنہوں نے کہا صرف قرآن کافی ہے، لیکن اہل بیت کے ماننے والے کبھی نہیں کہا کہ اہل بیت کافی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول، فاطمہ، حسن، حسین، علی ابن ابی طالب کی جتنی اولاد ہے، ہمارے 12 ائمہ کا ہر لفظ عین مطابق قرآن ہے۔ یہ قرآن صامت ہے، بولتا نہیں ہے۔ علی و اولاد علی بولتا ہوا قرآن، قرآن ناطق ہے۔ ان کا بیٹھنا قرآن، اٹھنا قرآن، گفتگو قرآن۔ تو اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارا جب یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا اول محمد ہے، اوسط محمد ہے، آخر محمد ہے، کل کے کل محمد ہے، اس لیے کہ جو قول، جو ہدایت، جو تعلیمات، جو طریقہ، جو راستہ علی ابن ابی طالب کا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا ہے، جو محمد مصطفیٰ کا ہے وہ علی مرتضیٰ کا ہے، جو علی مرتضیٰ کا ہے وہ امام حسین کا ہے، امام جعفر صادق کا ہے، امام زمانہ کا۔ کسی کے قول میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا اگر کسی امام کی روایت میں نام میں کوئی اشتباہ ہو جائے تو کسی بھی امام سے منسوب کرنا جائز ہے، جائز ہے، لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ یہ ہمارا اول محمد ہے، آخر محمد ہے، اوسط، کیوں کہ کسی کی بات میں اختلاف نہیں ہے، کسی کی بات میں اختلاف نہیں ہے۔ اب اگر ہمارے ائمہ کی تمام تعلیمات کا ماخذ مبدا قرآن ہے اور ہماری پوری شیعہ قوم مجموعی طور پہ مراجع ہو، علماء ہو، ذاکرین ہو، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ قرآن سے، اہل بیت سے متمسک ہو جاؤ، تو اب یہ عالم نجف کا ہو، قم کا ہو، عراق کا ہو، شام کا ہو، خواہ وہ ذاکر ہو یا عالم ہو یا امریکہ سے آئے یا لکھنؤ سے آئے یا گجرات سے آئے یا بمبئی سے آئے، ہر ایک کی بات یا قرآن ہونا چاہیے یا اہل بیت ہونا چاہیے۔ ان کے درمیان میں اختلاف اس بات کی دلیل ہے یہ یا قرآن سے دور ہے یا اہل بیت سے دور ہے یا دونوں سے دور ہے۔ اس لیے آج عالم کی بات کا اثر قوم پہ نہیں ہے، ماں باپ کی بات کا اثر اولاد پہ نہیں ہے، شوہر کی بات کا اثر زوجہ پہ نہیں ہے۔
یہ نقصان ہم کو ہوا، یہ نقصان ہم کو، آپ کو ماننا پڑے گا اس پہ. اگر نہیں ہے تو پھر آپ بولیے، یا پھر وہ حدیث میں نکال دیجئے رسول کی. دنیا میں کسی بھی مینوفیکچرر نے اپنے پروڈکٹ کی گارنٹی اتنی لمبی نہیں دی جتنے نے رسول نے دی. بتا دیجئے آپ کے پاس اگر کوئی کار ملتی ہے، گرینڈر ملتا ہے، استری ملتی ہے 1 سال کے بنسبت 5 سال کی، تو آپ پریفر کرتے زیادہ پیسے دے کہ 5 سال چلنے والی ہے، لینا چاہیے. یہ جرمن میڈ ہے، مشنری جرمن کی ریپیوٹیڈ ہے لوگوں کے درمیان میں، لیکن یہ اللہ کی بھیجی ہوئی مشنری ہے نا. اللہ مینوفیکچرر ہے، رسول کے ذریعے سے پہنچایا اور قیامت تک کے دور کا در کرنے کی گارنٹی دی. آج آپ سوچئے، جو اگر بات میں حقیقت ہے تو آپ مانیے. سب کی بات ایک ہونا چاہیے نا. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے، تو ہماری مزاج شریعت ہو گئی، ہم شریعت کے موجد ہو گئے. سلسلہ ایسا دکھ رہا کہ اماموں کا 12 پہ ختم نہیں ہو، ابھی بھی جاری ہے. ہم اپنے اس وقت کے امام ہیں، اس وقت کے خلیفہ ہیں اس زمین کے اوپر، ہمارا سکہ چلتا ہے، ہم جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا. یہ آپ کے اور ہمارے اوپر ہے کہ یا ہم مولا کی بات کو اولویت دے، ترجیح دے، رسول کی بات کو ترجیح دے، اسلام کی بات کی ترجیح دے، قرآن کی بات کو ترجیح دے، یا افراد کی بات کو ترجیح دے. تو سن لو، قیامت میں یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے، یا لیت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے پروردگار کاش کہ میں فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے بھٹکا دیا. ادھر سے جواب آئے گا کہ تم بھٹک گئے تو مگر جو کام بھٹکا ہوا کیے اس کی تو سزا ملیں گی. کہا کہ مجھے نہیں، اس سے سزا دینا چاہیے. وہ یہ کہیں گا جواب میں، نہیں، اس کے نفس میں شرارت تھی، میں نہیں بھٹکایا. نتیجے میں دونوں جہنم میں جائیں گے. اس لیے امام فرماتے ہیں جو لوگ افراد کے ذریعے سے دین میں داخل ہوتے ہیں وہ افراد ان کو دین سے خارج بھی کر دیتے ہیں. جو لوگ قرآن اور سنت کے ذریعے دین میں داخل ہوتے ہیں، پہاڑ اپنے کل سے جز کو جدا کر سکتا، لیکن علی بن ابی طالب کا یہ محب اپنے ایمان کو جدا نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیے علی محمد و آلہ. عزیزان ایمان، میں نے گفتگو کو تمام کیا اور آپ سے جو عرض کرنا تھا عرض کر دیا. وقت میرا تمام ہو چکا ہے. آج پہلی محرم ہے اور محرم کے نام کے ساتھ نہیں معلوم کون سی ایسی مصیبتیں ہیں جو آپ کے اذہان عالی میں ایک نقش کی شکل میں ابھر کے آ گئے. نہیں معلوم آپ کی نگاہوں نے کیا کیا منظر دیکھے. یا امام حسین کی آغاز سفر کا منظر کہ امام حسین سفر کا آغاز کر رہے ہیں. امام حسین بڑے مضطرب ہیں، کبھی اپنے اہل خانہ کے درمیان میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، کبھی اپنے نانا کی مزار پر جا کر وہ شکایتیں کرتی ہیں جو ان کی امت نے ان کے ساتھ کیا. بڑی تیزی سے حالات بدل چکے تھے، بڑی تیزی سے حالات بدل چکے تھے. امام حسین اب کے اپنے نانا کے مرحلے مطہر پر جا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے حبیب رسول کی بیٹی کا بیٹا حسین جو تیرے حبیب کی قبر پر آیا ہوں. اے نانا جان، آپ نے تو لوگوں پر ہمیں حاکم بنایا تھا، لیکن آج ہمارے ساتھ لوگوں نے ایسے سلوک کیا کہ مجھے خود اپنے اس مقام پر پناہ نہیں ہے. میں مجبور ہو چکا ہوں کہ اس وطن کو چھوڑ دوں. حالات متغیر ہو چکے تھے، پلٹ چکے تھے. لوگوں میں ایک ہراسانی تھی، پریشانی تھی. بعض دوست تھے، بعض احباب تھے کہ امام حسین جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک عظیم شخصیت کا اتنا بڑا عمل سارے مدینے میں، اطراف میں لوگوں کے درمیان میں چرچے ہونے لگے. کیا ایسی بات ہو گئی؟ فرزند فاطمہ، فرزند زہرا، فاطمہ کا لال، رسول کا نور نظر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ سفر اختیار کر رہا ہے. جبکہ عموماً لوگ اگر نامساعد حالات ہو تو اپنے تنہا سفر کرتے ہیں. چرچے ہوئے لوگ آئے، دوستوں نے اپنی
اپنی عقل کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، محبت کا تقاضا سمجھ کے مشورہ دیا۔ اکثر لوگوں نے روکا، کسی نے کہا کہ آپ یمن کی طرف چلے جائیں، کسی نے کہا کہ آپ مکہ کی طرف چلے جائیں، کسی نے کہا غیر معروف راستوں سے جائیں اس لیے کہ دشمن لگے ہوئے ہیں، کسی نے کہا کہ آپ نئی سفر اختیار کریں، بیعت کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام کو مختلف مشورے ملتے رہے، سب کے پیش نظر یہ تھا کہ وہ حادثات جو ان کے ذہن میں ہو سکتے تھے وہ فاطمہ کے لال پر مصیبتوں کی شکل میں نہ گزر جائیں، بلکہ فاطمہ کے لال کی جان بچ جائے۔ یہ ظاہری لوگ تھے، ظاہری نگاہیں تھیں، ان کے اپنے ذہن کے اعتبار انہوں نے باتیں کی، لیکن امام حسین جو یہ سفر اختیار کیے، یہ سفر انتہائی منصوبہ بند انداز سے اختیار کیے۔ امام حسین سے یزید جیسے فاسق و فاجر، شرابی و ظالم کی بیعت کا طلب کرنا، اس سے بڑھ کر اور کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے نظیر ہو سکتی تھی کہ اب اسلام کے حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ وہ رسول کا